اس نے مجھے کہا آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم کل بات کریں گے۔ میں نے فون رکھا اور رکھ کے ہی سو گیا۔ 2 بجے میری آنکھ کھلی، نہ جانے کیسے اس کے نمبر پہ میں نے کال ملا دی۔ اس کا نمبر دوسری لائن پہ مصروف تھا۔ 5 منٹ بعد اس کی دوبارہ مجھے کال آئی۔ اس کی چھوٹی بہن بولی کہ موبائل میرے پاس ہے، آپ ہی سو رہی ہیں۔ اگلے دن صبح سے شام ہو گئی، اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں نے دوبارہ سے کال کی تو دیکھا تو نمبر پھر مصروف ملا آ رہا تھا۔ 1 منٹ بعد دوبارہ کال آئی تو اس نے کہا مجھ سے کہ میں کزن سے بات کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور کچھ وقت تک ہم دونوں ہی خاموش رہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے ایسی خاموش رہنا ہے تو مجھے بتا دو، میں کال بند کر دوں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ پھر بس اس نے یہی کہا کہ دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ اس نے یہ کہہ کر کال اینڈ کر دی۔ اس بار پھر سے اس کا نمبر مصروف آ رہا تھا۔ میں نے کچھ دیر بعد پھر کال کر دی۔ پھر اس نے میری کال اٹینڈ کی اور وہ بہت ہی غصہ ہونے لگ گئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میری بات دھیان سے سنو کہ میں اب تم سے پیار نہیں کرتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ 6 سال کا رشتہ اس نے ایک پل میں ہی ختم کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا آخر کون ہے وہ لڑکا جس کی وجہ سے تم 6 سال کا ریلیشن خراب کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے سے جواب دیا کہ تم ہوتے کون ہو میری لائف میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میں نے اس سے کہا کہ یار میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھے بھول گئی۔ اتنے میں اس کو کسی اور کی کال آ گئی اور اس نے میری کال کٹ کیے بغیر ہی اس کی کال ریسیو کر لی۔ میں نے کال کٹ نہیں کی۔ کچھ دیر بعد اس نے کانفرنس کال لے لی۔ کانفرنس کال میں لڑکا بولا کہ ہاں بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا تم ہوتے کون ہو یہ مجھ سے پوچھنے والے؟ تو پھر وہ مجھ سے کہنے لگا او یار کال کٹ کرو اور سو جاؤ۔ اور پھر ساتھ میں وہ بولی کہ نہیں جان یہ ایسے بات نہیں مانے گا، آپ اس پاگل کو اگنور کریں اور مجھ سے بات کریں۔ ساتھ ہی لڑکے نے بولا کہ دیکھتا ہوں میں بھی کب تک کال کٹ نہیں کرتا۔ محبت میں ستم کی مثال اور کیا دوں میں نے اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ پیار کرتے دیکھا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں بہت مشکل سے خود کو سنبھالا۔ کچھ مہینوں بعد مجھے ایک رانگ نمبر سے کال آتی ہے۔ میں کال اٹینڈ کرتے ہی اس کی آواز پہچان لیتا ہوں۔ وہ بولی کہ کیسے ہو تم؟ میں نے اسے کہا کہ تم کام کی بات کرو بس۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھ سے ابھی تک ناراض ہو۔ میں خاموش رہا تو اس نے پوچھا تم نے شادی کر لی؟ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کر لی؟ تو وہ بولی لوگ تو جسم جاتے ہیں، شادی کہاں کرتے ہیں لوگ۔ بات یہ کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی کبھی بھی محبت ختم نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کرنے سے اس شخص کا وجود چلا جاتا ہے۔ اور زندگی میں ہر کسی کو محبت ہوتی ہے، لیکن اس محبت کا یہ مطلب ہے کہ آپ ایک شخص سے ہی وفا کریں، جسموں سے کھیل کر محبت کا نام بدنام مت کیجیے۔ میں نے اس سے کہا دیکھو میں تو تم سے پیار کرتا تھا، لیکن تم نے میرے پیار کی قدر نہیں کی۔ اب تم ساری زندگی پچھتاؤ گی، اب تم رو گی، پیار کے لیے ترسو گی، لیکن تمہیں پیار نہیں ملے گا۔ جیسے ہی میں نے اتنا سب کچھ کہا تو وہ زور زور سے رونے لگ گئی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئی۔ اس کو روتے دیکھ میرا بھی دل بہت اداس ہو گیا۔ میں نے بھی اسے چپ نہیں کروایا اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ پھر میں نے تھوڑی دیر بعد کال اینڈ کر دی بنا کچھ کہے۔ پھر میرا دل بہت بے چین ہونے لگ گیا۔ پھر میں نے دوبارہ اسے کال کر دی اور وہ تب بھی رو رہی تھی اور اسی طریقے سے رو رہی تھی جیسے پہلے۔ پھر میں نے اسے پیار سے چپ کروایا۔ میں نے کہا کہ میری جان بس کرو، چپ کر جاؤ، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے رو کر دیکھا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے بھی صبر کر لیا، اب تم بھی کر لو۔ اب میں تمہاری زندگی میں کبھی واپس نہیں آؤں گا، اب میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ میں مر جاؤں۔ میں نے کہا آپ کی مرضی ہے، آپ نے جو کرنا ہے، میں آپ کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ میری لائف میں انٹرفیئر نہ کریں، تو میں آپ کی لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے مجھے کہا طبیعت خراب ہے میری، گلا بھی خراب ہے، بولا بھی نہیں جا رہا، آواز سے پتہ لگ ہی رہا ہوگا، اور تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ 2 دن سے اتنا تیز بخار ہے مجھے، میں ناراض ہوں تم سے، اللہ کرے میں ایسے ناراض رہوں اور میں مر جاؤں، پھر میں تم سے پوچھوں گی بیٹا۔ میں نے اسے کہا تمہارا ابھی 2 دن پہلے یہ حال ہوا ہے، میرا تو کچھ منتھ سے ہی ایسا حال ہے، اپنی زندگی سے بہت بیزار ہوں، سب سے تنگ ہوں میں، کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے یہ کبھی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور نہ میں نے کبھی کہا کسی سے کہ مجھے کھو کر پچھتاؤ گے، کیونکہ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین۔ خاص بن کر نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ خاص کے بعد خاک ہی ملتی ہے۔ جب اس نے میری بات سنی تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ خاموش رہی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اسے کہا اگر تم روک گی تو میں کال اینڈ کر دوں گا اور دوبارہ کبھی کال نہیں کروں گا۔ تو وہ چپ ہو کے بولی کہ یار پلیز مجھے معاف کر دو،
میں نے کہا نہیں یار، جو دل سے اتر جاتا ہے اس کو دوبارہ میں دل میں نہیں رکھتا، وہ مقام نہیں دے سکتا اس کو میں جو پہلے تھا۔ تو کہتی ہے نہیں، مجھے جیسے آپ رکھو گے میں ویسے رہوں گی۔ میں نے کہا جو دل سے اتر جاتا ہے اس کو میں دوبارہ دل میں کیا دماغ میں بھی نہیں رکھتا۔ اس نے مجھے کہا میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن مجھے زندگی بھر کی سزا تو مت دو نا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، مجھے اب نہیں سکون ملتا کہیں اور، اب مجھے تمہاری بہت یاد آتی ہے، روز روتی ہوں۔ وہ لڑکا تو کب سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا جس کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کی سزا مل گئی ہے، اب میں اللہ سے بھی معافی مانگتی ہوں کہ میں نے محبت کو ٹھکرا دیا، تم بھی مجھے معاف کر دو، مجھے اب تمہاری ضرورت ہے۔ اب مجھے ریئلائز ہو گیا ہے، میں اپنی غلطی مانتی ہوں کہ میں غلط تھی، اب پلیز تم ایسا نہ کرو، پلیز مجھے ایکسیپٹ کر لو۔ میں نے اسے سخت لہجے سے کہا چپ کرو، بکواس مت کرو۔ پھر وہ زور زور سے رونے لگ گئی اور کہنے لگ گئی تم پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ میں نے اسے کہا مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ تم ایسا کرو گی، کسی لڑکی کے پاس جاؤ گی۔ مجھے تم ایک بات بتاؤ، کیا تھا اس میں ایسا خاص جو تم اس کے پاس گئی تھی؟ پھر وہ کہنے لگی کہ یار میں نادان تھی، اس نے مجھے اپنی باتوں میں گرا لیا تھا، وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے مجھے روز پاگل بناتا تھا اور میں پاگل بن گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے کہا کہ تم خود سوچو، تم معافی کے قابل ہو۔ وہ روتے روتے کہنے لگی کہ یار میں مانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں، لیکن تم پیار کرتے ہو نا مجھ سے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے سخت لہجے سے کہا کون سا پیار، میں تو تم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ہر شخص نے مجھے اپنے طریقے سے استعمال کیا اور میں سمجھتا رہا کہ لوگ پسند کرتے ہیں مجھے، جو تم نے کیا اس پہ صبر کر لیا میں نے، اب مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے، میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا جب تم اس لڑکے کے پاس گئی تھی تو میں تبھی تمہارے لیے مر چکا تھا، اب تم کیا کرنے آئی ہو میرے پاس؟ چلی جاؤ میرے پاس سے، مجھے نہیں ضرورت تم جیسی لڑکیوں کی۔ کون سی ایسی ضد تھی جو میں نے تمہاری پوری نہیں کی، یا کون سی ایسی خوشی تھی جو میں تمہیں دے نہ پایا جو تم اس لڑکے کے پاس گئی تھی؟ میرے پیار میں کوئی کمی تھی جو تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ وہ روتے روتے کہنے لگی تمہارا پیار سچا تھا، میں تمہارے پیار کو سمجھ نہیں پائی، اب میں پچھتا رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ 4 دن سے مجھے نیند نہیں آئی، مجھے اس دنیا کے سارے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، اب تم وہ واحد شخص ہو جس سے مجھے محبت ہے، اب تم ہی مجھے بچا سکتے ہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ پھر میں نے اس سے کہا مجھے کسی پہ یقین نہیں رہا، نہ خود پہ، نہ تم پہ، نہ اس دنیا پہ، سب مطلب کے لیے ہی آتے ہیں، مطلب پورا ہوتا ہے اور چلے جاتے ہیں۔ تمہیں 4 دن سے نیند نہیں آئی، لیکن مجھے پچھلے کچھ مہینوں سے نیند نہیں آئی۔ میں نے تو تم سے گلہ نہیں کیا، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، نہ کبھی میسج کر کے تمہیں تنگ کیا ہو، کبھی کیا ہے میں نے تمہیں میسج؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں تو روز تمہارے میسج کا انتظار کرتی تھی، میں بہت شرمندہ تھی اس لیے میں تمہیں کال یا میسج نہیں کر پائی، آج مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تم مجھے معاف کیوں نہیں کر رہے؟ اتنا پیار کرتے تھے تم مجھ سے، 6 سال کا ریلیشن تھا، وہ کیا سب جھوٹ تھا کیا؟ میں نے اس سے کہا مجھے تمہاری ہر شرط منظور تھی لیکن کوئی تیسرا نہیں، تمہیں میں شاید دل سے نہ نکال پاؤں لیکن میں نے تمہیں زندگی سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا ایسا نہ کہو، میرا دل بہت عجیب ہو رہا ہے، میں تم سے آج بھی بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ، جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اب میں دوبارہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، اس آخری بار مجھے معاف کر دو۔